الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. پچھلے درس میں ہم نے آپ ساتھیوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کے انداز اور طریقہ اور نئے سال کا جو پھل اور پھر اس قسم کی ساری وہ احادیثیں ہم نے آپ ساتھیوں کو بتائی تھیں، اور ہم نے پچھلے درس میں یہ حدیث جو ہے یہ پڑھی تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی ام سلیم کے پاس گئے، وقربۃ معلقۃ، ان کے پاس ایک مشکیزہ جو تھا وہ لٹکا ہوا تھا، فشرب من فم القربۃ وهو قائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے سے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ مشکیزہ جو ہے وہ چمڑے کا ہوتا ہے اور اس میں یعنی پانی جو ہے وہ یا کوئی اور چیزیں جمع کی جاتی ہیں، اسٹور کی جاتی ہیں، اور وہ ایسے مطلب اوپر لٹک رہا ہوتا ہے تو اس کا منہ نیچے ہوتا ہے تو بندہ اس کو کھول کے بھی تو پی سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے وہ پانی پیا، فقامت ام سلیم الی رأس القربۃ فقطعتها، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا۔ مشکیزہ تھا نا ایسے، اور اس کا منہ جو اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اس منہ کو کیا کیا انہوں نے کاٹ لیا۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جہاں لگے تھے اس کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا تبرک کے طور پہ۔ تو مشکیزے کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، پانی سے نہیں، وہ جو ہونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے اس کو کیا کیا، کاٹ کے رکھ دیا برکت کے لیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشرب قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے۔ تو کھڑے ہو کر پانی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن ضرورت کے وقت، لیکن بہترین اور افضل کام کیا ہے بندہ، لیکن جو بندہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے اس کو یہ نہیں کہنا کہ یہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ ہماری جو ہے وہ حد آخر میں یہی، کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو کنارے تک چھوڑ کے آتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی بھی پیا۔ آج جو ہے باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے بارے میں حضرت انس بن مالک وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ کانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکۃ یتطیب منہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی تھی، سکہ کہتے ہیں شیشی، آپ خوشبو کی شیشی کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، خوشبو ہوتی اور پھر خوشبو کو کیا کرتے، لگاتے تھے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث، لا یرد الطیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرد الطیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں بھیجتے تھے، یعنی اگر کسی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا خوشبو کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس نہیں بھیجتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرد الطیب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث لا ترد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کو کبھی بھی واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزوں کو واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ الوسائد، وسائد، الوسائد کہتے ہیں وسادہ کی جمع، وسادہ مطلب آپ تکیہ کو کہہ لیں، تکیہ،
یعنی کوئی کسی کے پاس جاتا ہے مہمان یا ویسے بھی تو اس کی عزت افزائی کے لیے اس کو کیا دیتے ہیں؟ تکیہ بھی آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی بھی واپس نہیں کیا اور اس کا سہارا لیا کرتے تھے۔ وَالدُّہُنْ، اور خوشبو جو ہے، دہن اس وقت، یہ دہن کا مطلب تیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، دہن مطلب وہ تیل جیسی اس قسم کی مختلف قسم کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، خوشبو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی واپس نہیں کیا۔ واللبن، اور دودھ بھی اگر کوئی پیش کرتا تو دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس، جس طرح ہم نے وہ بزرگوں سے سنا ہوا نا، پرانے بزرگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ سفید چیز جب آ جائے واپس اس کو واپس نہیں کرنا ہوتا۔ تو یہ سارے احادیث انہوں نے سنی ہوئی ہیں بزرگوں نے، مطلب اب ہمیں تو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب دودھ آ جائے تو اس کو واپس، لیکن ہم نے بزرگوں سے ایسا سنا بھی سفید چیز اس کو واپس نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں طیب الرجال ما ظہر ریحہ، مرد کی جو خوشبو ہے وہ ہے جس کی مطلب ریح، یعنی آپ سمجھیں اس کی خوشبو آئے، کیا ہے؟ یہ مرد کے لیے خوشبو لگانا جس کی خوشبو محسوس ہو، یہ مرد کے لیے، جس کی خوشبو یعنی بندہ سونگتا ہے خوشبو آتی ہے، یہ مرد کے لیے ہے۔ وخافیہ لون، اور اس کا رنگ نظر نہ آئے، رنگ اس کا نظر، اور عورت کی خوشبو کیا ہے؟ وطیب النساء ما ظہر لون، جس کا رنگ نظر آئے، وخافیہ طیب، اور جس کی ریح ہو، جس کی خوشبو محسوس نہ ہو۔ عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ کیا ہے؟ نظر آئے اور اس کی خوشبو محسوس۔ یہ کیوں ہے؟ مثلا مہندی ہے، مہندی جو ہے لگانا، مہندی معلوم، مہندی جو ہے وہ مرد نہیں لگا سکتا کیونکہ اس کا رنگ زہر ہے نا، ہاتھوں پہ ڈیزائن بنانا اور یہ سارے پاؤں پہ، یہ عورت کا کام ہے۔ مرد کا کام ہے وہ یعنی سپرے، سینٹ، خوشبو، عطر، دوسری قسم کی وہ چیزیں لگا سکتا ہے، اس کی خوشبو ہوتی ہے، وہ زہر تو۔ اور عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ سینٹ نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے جس کی خوشبو محسوس ہو دور سے ہی، عورت کے لیے جائز نہیں۔ حتیٰ کہ بعض حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کسی عورت نے یہ کام کیا، خوشبو لگائی اور بازار میں وہ گئی، وہ زانیہ عورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مرد بھی اگر وہ سر پہ مہندی لگا، یعنی کسی علاج کی وجہ سے لگا رہا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں، یعنی بعض اوقات ڈاکٹر بتاتے ہیں کسی بندے کو گرمی ہے تو اس کو بتایا پاؤں پہ کیا کرو؟ مہندی لگاؤ، سر پہ کیا کرو؟ مہندی، علاج کے طور پہ ضرورت ہے اگر ڈاکٹر کہتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہم خود ہی گرمی بہت ہے لگاؤ جی، سر پہ تو لگا سکتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، لیکن پاؤں پہ، ہاتھ پہ مرد کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ خوشبو اور سینٹ اور سپرے اور عطر اور اس قسم کی چیزیں وہ استعمال نہ کرے۔ ہاں گھر کے اندر کر سکتی ہے، گھر کے اندر کر سکتے۔ دیکھیں اسلام نے عورت کو کس طرح محفوظ کیا ہے، بھی خوشبو لگا کر وہ باہر نہ جائے، اس خوشبو کو غیر محرم وہ محسوس کرے تو یہ زنا ہے۔ تو پھر کس طرح عورت کو اجازت دے سکتا ہے اسلام بھی؟ آ جاؤ باہر ترقی میں قدم پر قدم، تم بھی کیا کرو؟ حصہ لو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا۔ اچھا بندہ ترقی کرے تو کندھے سے کندھا ملانے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ سارے کام عورت جو ہے وہ کر سکتی ہے ترقی کے کاموں میں، جہاں اس کی عفت، عزت، پردہ محفوظ ہے وہ کام کر سکتی ہے۔ لیکن جہاں اس کی یہ چیزیں عفت، عصمت، ایمان اور اس کے اپنی عزت محفوظ نہ ہو، پھر ان جگہوں سے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ لیکن ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے
سخت ترین عذاب جس وجہ سے آیا تھا وہ عورتوں کی وجہ سے، عورتوں کی محبت کی وجہ سے، اور یہ انتہائی سنگین ترین فتنہ ہے، اور قیامت کے قریب یہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ اور جب صاف ظاہر ہے عورت باہر آتی ہے تو مسائل بگڑتے ہیں۔ اب عورت جو ہے وہ بقالے پہ، عورت جو ہے وہ اسٹیشن پہ، بس میں، ٹرین میں ڈرائیونگ کرے اور ٹکٹیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں، لیکن عورت کا جو کام تھا تربیت کرتی۔ آگے میں ایک آپ کو حدیث سناؤں گا، انتہائی زبردست حدیث۔ تو عورت کا جو مقام ہے وہ گھر کے اندر نسل کی تربیت اور پرورش، اور وہ بھی اس وقت کرے گی نا جب وہ وحی کو پڑھے گی، وحی کو سمجھے گی، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے گی، اور اس کی سوچ کے اندر جو ہے وہ سنجیدگی ہوگی، تب وہ تربیت کرے گی۔ وگرنہ یہ ذہن کی آوارگی جو ہے نا انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ ذہن کی آوارگی، جہاں یعنی عورتوں نے دیکھا جہاں 6 آدمی جمع ہیں وہاں چلے گئے، اور مردوں نے دیکھا جہاں 6 عورتیں جمع ہیں تو وہاں مکھی کی طرح بندہ گھومتا رہا۔ تو یہ ذہن کی آوارگی ہے، انسان کا پتہ دیتی ہے کہ یہ اس انسان کی سوچ اور اس کا دماغ کس قسم کا ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان عورت تعلیم یافتہ ہے، تعلیم دینی چاہیے، پڑھانا چاہیے، پی ایچ ڈی کریں، ڈاکٹر بنیں، ہر میدان میں جائیں، لیکن اسلام اور دین، عفت اور عصمت اور اپنی عزت پہلے، اگر نہیں تو پھر ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کراتے نہیں۔ اور بہت سارے آج کی جو بزنس پارٹی ہے، کاروباری، آج انٹرنیشنل ایک مافیا جو ہے، وہ پھر اپنے مطالبے کرتے ہیں کہ بھی آپ نے کام کرنا ہے تو چہرے سے، اور ان کے باقاعدہ بتاتے ہیں لباس کس طرح ہونا چاہیے، سر کس طرح ہونا چاہیے، میک اپ کس طرح ہونا چاہیے۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں، ان کا بھی ڈیل ڈور کیسا ہونا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، منہ پہ داڑھی نہیں چاہیے، کلین شیو چاہیے۔ یہ سارے کا سارا سسٹم اور نظام کیا ہے، بندے کو پاگل کر رہا ہے۔ ایک بندہ یہاں سے انیزا سے گیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ انیزا کا ماحول کس طرح کا ہے، یہاں سارے مولوی حضرات ہیں متوے، اور وہ یہ تو وہ یہاں مطلب پڑھتا، تفسیر پڑھتا سارا، وہ پیچھے پاکستان سے بھی ایک مطلب اس لینڈ کا تھا، آپ سیدھا کہہ دو مولوی ہی تھا۔ اب وہ یعنی چلا گیا کسی اور علاقے میں، جدے میں دوسرے، وہاں انہوں نے کمپنی نے کہا آپ ڈرائیور ہیں تو داڑھی آپ کو کیا کرنا پڑے گی۔ یہاں تھا پیسے کی وجہ سے پریشان تھا، بھی مسائل ہیں، اور وہاں چلا گیا پیسے کے انبار لگ گئے، پھر پریشانی ہوئی، کہتا ہے دعا کرو میرے لیے، میرا نہ اسلام رہا نہ دین، کچھ بھی نہیں۔ انسان کے پاس نعمت دنیا کی نہ ہو، قابل برداشت ہے، دین چلا جائے کہاں جائے گا، دین چلا جائے پھر کہاں جائے گا، پھر تو اس کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی موت تو کسی انسان کو بتا کر نہیں نہ آتی، غربت میں آ جائے پھر بھی اسلام دین تو ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار تو ہے، لیکن اسلام اور دین وہ سارے کا سارا وہ چلا جائے تو پھر تو کیا نا، پیسے اس کو خوشی نہیں دے سکے، وہ اپنے اسلام اور ایمان کو تلاش کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کی خوشبو یہ ہے اس کا رنگ زہر نہ ہو، لیکن سمیل ہو، اس کی خوشبو ہو، وہ ساری چیزیں لگا سکتا ہے، لیکن عورت وہ چیزیں نہیں لگا سکتی۔ اور یہ دوسری اور رنگ والی چیزیں جو ہیں وہ گھر کے اندر عورت لگا سکتی، گھر کے اندر خامد کے لیے استعمال کر سکتی۔ آگے ہے جی باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کس طرح کیا کرتے تھے، گفتگو کا انداز کیا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ خاموش رہا کرتے تھے، اور جب ضرورت ہوتی تو گفتگو ایسی کرتے تھے، ہوتی تو مختصر تھی لیکن انتہائی پرمغز، اور رہتی دنیا تک وہ اصول اور قواعد ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی مطلب اب بہت ساری احادیث اگر آپ پڑھیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یعنی 2 لفظ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ پورے کا پورا اصول اسلام اور دین ہے۔
کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اور دنیا کے اسلوب میں، فصاحت و بلاغت کے اسلوب میں، وہ بندہ فصیح اور بلیغ ہوتا ہے جو ایک لائن میں وہ سارے کی ساری زندگی کو سمیٹ دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فصیح تھا ہی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے بڑا کیا ہوں؟ فصیح ہوں. مجھے پتہ ہے کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت، اور اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، لیکن پر مغز ضرورت کے وقت جو ہے بولا کرتے تھے. اور جب گفتگو کرتے تو جلدی جلدی نہیں کرتے تھے، جلدی جلدی ٹھہر ٹھہر کے. بعض احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سننے والا اس کو یاد کر لے اور سمجھ بھی آ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد کسردکم ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی، یا جس کو ہم بولتے ہیں نا فر نہیں بولتے تھے، جلدی جلدی گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ آہستہ کرتے. وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح گفتگو کرتے اور 2 ٹوک بات کرتے، اور بندے آگے سننے والے کو بات جو ہے واضح سمجھ آ جاتے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی جامع کلام، یعنی ایک لفظ تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں معانی اور اس میں مفہوم بہت زیادہ ہوتے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہے جو اعتدال کے اندر کیے جائیں. جو اب اس جملے کو آپ پوری زندگی پر آپ جو ہے فٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی کام میں، کوئی بھی کام ہے، آپ اعتدال چھوڑیں گے تو زندگی کا توازن بگڑ جائے گا. مثلا آپ کام کرتے ہیں 24 گھنٹے میں 18-20 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کی صحت کا توازن بگڑ جائے گا. آپ نیند لیتے ہیں 4 گھنٹے 3 گھنٹے، آپ کی صحت کا توازن بگڑ جائے گا. اسی طرح آپ یعنی کماتے آپ 10,000 ہیں، خرچ کرتے 20,000 ہیں، توازن بگڑ جائے گا. یعنی خیر الامور، بہترین کام وہ جو اعتدال کے اندر، ٹھنڈی کھائیں تو گرم بھی کھائیں، ساتھ میں گرم کھائیں تو ٹھنڈی بھی، سوئیں بھی، کام بھی کریں، پڑھیں بھی. یہ ساری زندگی کے اصولوں پہ آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں. خیر الامور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم وہ عطا کیے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ، بالکل واضح گفتگو کرتے تھے اور 2 ٹوک بات کرتے، لوگوں کو سمجھ میں آتے تھے. يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ، اور جو بندہ سنتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوتا، وہ اس گفتگو کو حفظ کر لیتا تھا. یعنی اتنا آہستہ اور واضح اور بار بار بات کو دہرانا. آگے جی بات آ رہی ہے باب ما جاء فی ضحک رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرمانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرمانا. ایک ہے تبسم، ایک ہے ضحک، ایک ہے قہقہ. اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبسم رہا ہے. کیا رہا؟ ضحک جو ہے آواز، تھوڑی آواز نکال کے، اور قہقہ تو پھر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں، حدیث موجود ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کیا ہوتا؟ یہ زندگی کا بہترین اصول ہے. اور جو انسان اور جو مخلوق آج ریسرچ کر رہی ہے کہ انسان خوش کیسے رہ سکتا ہے دنیا میں، انسان
یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، مسلمانوں میں نہیں ہو رہی ہے ریسرچ. یہ کہاں ہوگی؟ یہ وہاں ہوگی جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی کے طریقہ ان کو پتہ ہی نہیں کیسے گزارنی ہے. محبت کرنی ہے انسان کو، انسان سے، وہ کتوں سے کر رہے ہیں. محبت کرنی ہے انسان کو اپنے خاندان سے، وہ پتہ نہیں کہاں جانوروں کے ساتھ پھر رہے ہیں. معاون اور مدد اور تعاون کرنا ہے اپنے دوستوں، سوسائٹی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور وہاں رشتہ داری نہیں ہے. بندہ مریض بیمار ہو جائے، اس کو انسانوں کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ 2 بلیاں اور کتے موجود ہیں. تو انسان کی زندگی کا وہ طریقہ کار ہی الٹا ہو چکا ہے. تو اب صاف ظاہر ہے ریسرچ تو ہوگی کہ یہ بندہ خوش کیسے رہ سکتا ہے. جو خوشی والے راستے ہیں وہ تو ہم نے جان بوجھ کر بند کیے ہوئے ہیں. یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ماڈرن دنیا کے اندر لوگ پیسے دے کر لیکچر سننے جاتے ہیں. پیسے دے کر ٹکٹ خرید کر کیا کرتے ہیں؟ لیکچر سنتے ہیں. کون سا؟ کہ ہم زندگی میں خوش کیسے رہ سکتے ہیں. ہم مسلمانوں کے پاس تو فری ہے نا، اللہ کا قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. مسلمان پڑھتا ہے تو بس. ایک دوسری رپورٹ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو دنیا ساری آج جو ہے وہ اس، یعنی آپ جتنے وہ ممالک جس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں، جو دنیا اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جانتی، وہ پھر انہی باتوں پہ ان کی بڑی ریسرچ. بندہ خوش کیسے ہو، ٹینشن کیا چیز ہے، تکلیف کیا چیز ہے، حزن کیا چیز ہے، پریشانی کیا چیز ہے. دماغ جو ہے وہ پریشان رہتا ہے، اس کو خوش کیسے کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ دماغی ٹینشن، سوچ ہے، دکھ اور تکلیف ہے. اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہے تو ساری باڈی فریکچر، ساری باڈی کے اندر مسئلہ ہے. تو یہاں خوش کیسے رہے گا انسان؟ یہ ساری ریسرچیں اور فلاں اور اس پر ڈیبیٹ اور ان پر لیکچر اور اس کے اوپر ٹکٹ لے کر وہ جا کر خریدنے اور ان کو بتانا کہ ایک پھر اصول ہے کہ 10 اصول ہیں، آپ یہ کر لیں. پہلا اصول آپ صبح ورزش کریں، دوسرا اصول یہ ہے، تیسرا اصول جو ہے آپ سونا کم کریں، چوتھا اصول ہے آپ اچھی نیند. یہ ساری ہماری اسلامی طرز زندگی ہے. پانچواں اصول یہ ہے کہ آپ بیکار نہ بیٹھیں، پورا دن کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. چھٹا اصول کسی کے ساتھ تعاون کریں، کسی سوسائٹی، دوستی، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، بیکار لوگوں کے ساتھ نہ دیں، جو آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ کی زندگی خوشگوار رہے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے اسلام نے ہمیں 24 گھنٹے میں وہ بتایا ہوا ہے سارا. ہم اس چیز کو سن کے کبھی یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ میں نے ایک اچھی بات بہترین نہیں. جب وہ لیکچر سنے، وہ ماشاءاللہ، اب یہ بات دماغ کو لگی ہے. مسلم کو پتہ ہی نہیں کہ جو خزانہ تیرے پاس ہے دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں. پیغمبر اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش اور عقل مندی، اس کوئی انسان مخلوق مقابلہ کر سکتی ہے؟ جتنا اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو، پیدا کردہ مخلوق کو جانتے ہیں، کوئی مخلوق اتنا نہیں جانتی. اور اسی طرح مخلوق میں سے جتنا پیغمبر اور رسول انسانوں کی زندگی کو جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا. ریسرچ کرنے والے بھی نہیں جانتے. ان کو نہیں پتا کہ انسان کے جذبات، خوشی اور غمی کن کاموں میں، ان کو نہیں پتا. پھر صاحب کتوں کے ساتھ ہی انہوں نے محبت کرنی ہے. جانوروں، ہم مسلمان پھر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ ماشاءاللہ یہ لوگ کیسے کتنے اچھے جانوروں سے محبت کرتے ہیں. بھئی انسانوں سے تو کرتے نہیں نا، ان کا تو وہ مزاج نہیں. تو صاحب کتوں سے ہی انہوں نے محبت کرنی ہے، جس کو اسلام جو ہے نجس کہتا ہے. کتنا مسلمان کتنی پاکیزہ اور بہترین زندگی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے مولوی نہیں بننا بس. اور کتنی ایک عظیم ترین نعمت کو ہم پس پوش ڈالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو ہے وہ تبسم فرمایا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، جو دماغ کے ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بندہ ہنستا رہتا ہے نا، مسکراتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے.
جس کا چہرہ ہمیشہ لٹکا ہوا ہے نا وہ ایسے وہ اس کے اوپر بڑھاپا جلدی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو ٹینشن اور دکھ اور تکلیف کھا جاتے ہیں, اتنا اور کوئی چیز اس کو مسئلہ پیدا نہیں کرتی. اور جو ٹینشن ہے, جو تکلیف ہے, یہ انسان کو بٹھا دیتی ہے, بوڑھا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے نمونہ ہے. صحابہ کہتے ہیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ تبسم فرمایا کرتے تھے. حدیث سنیں, حضرت عبداللہ بن حارث بن جادن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا. یعنی زندگی کے اندر جو ہے دکھ بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, خوشیاں بھی. انسان جو ہے وہ دکھوں کو لے کے, پریشانیوں کو لے کے زندگی گزارے, ویسے بھی گزر جائے گی. لیکن اگر اپنے دکھوں اور پریشانیوں کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ اگر لاتا ہے ہر وقت, تو اس کی زندگی جو ہے اس کے اندر بہتری بھی آتی ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھیں, جس بندے کے پاس مسائل ہے نا زندگی کا اصول ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. حل کرنے کی یہ نہ کرے کہ مسائل زیادہ ہے لہذا کمبل لیا اوڑھ کے. جو بندہ سو جاتا ہے نا تو پھر اس کو وہ چیز چھوڑتی نہیں ہے. سو جانے کا مطلب یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا. مسلمان کو اسلام سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی تکلیف ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ حل کرنے پہ قدرت اور طاقت نہ رکھتے ہو. اس وجہ سے مسلمان تو نا امید ہوتا ہی نہیں. تو اس وجہ سے جو مسلمان کوشش کرتا ہے مسائل کو حل کرنے کی, وہ کبھی بھی پریشان, ٹینشن لیتا ہی نہیں. اور جو بندہ لیتا ہے تو پھر ان پریشانیوں سے وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا. اور وہ خوشی جو ہے, اور یہ بھی بات یاد رکھیں, خوشی اور غمی انسان کی اپنی سوچ کا نام ہے. میں نے کیا کہا؟ خوشی اور غمی اپنی بندے کی سوچ کا نام ہے. کیا مطلب؟ میرے پاس یعنی دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں, کیا ہے؟ کھانا نہیں ہے. اچھا کھانا نہیں ہے, میں اگر سوچتا ہوں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, مل گیا تو نعمت, نہ ملا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک بندہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور ادھر روتا پیٹتا, ادھر ادھر, یہ وہ رونے پیٹنے, ٹینشن پریشانی سے مسئلہ حل ہوگا؟ الٹا ہوگا. خوشی اور غمی اپنی سوچ کا نام ہے. اور یہ سوچ اگر انسان اور مسلمان کی اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائے تو بندہ پھر پریشان ہوتا ہی نہیں ہے. آگ میں جل جائے گا پریشان کس چیز کی پریشانی؟ ادھر ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں, عمل کر رہے ہیں الحمدللہ, کوئی پریشانی تکلیف مصیبت اور کوئی نعمت نہیں ملی تب بھی الحمدللہ مل جائے گی, کوشش کرے بندہ. نہیں ملی تب بھی ٹھیک ہے, دنیا کون سی جنت ہے, ختم ہونی ہے نا, تو بات ہی ختم. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا انسان فرما بردار عقل اور شعور کے ساتھ. تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا تھا. اسی طرح ایک اور حدیث میں جو بڑی ہی اہم حدیث ہے, آپ ساتھیوں نے اس حدیث کو بڑے غور سے سنا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم اول رجل يدخل الجنہ, میں اس بندے کو جانتا ہوں جو جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہوگا. وآخر رجل يخرج من النار, اور آخری بندے کو میں جانتا ہوں جو جہنم سے نکلے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت کے اندر میں داخل ہوں گا. سب سے پہلے جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. لیکن ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جب میں دروازے پر جاؤں گا ایک عورت دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہوگی. ایک عورت دروازے کو
کھٹکھٹا رہی ہوگی. دیکھیں عورتوں کا جو مقام ہے، عورتوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے جو عزت دی ہے، جو اس کو جو کرنا ہے کام، وہ سنیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت دروازے پر، جنت کے دروازے پر کیا کر رہی ہوگی؟ دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوگی. اللہ کے رسول پوچھیں گے یہ عورت یہ کیا کر رہی ہے یہ ادھر؟ تو وہ عورت کہے گی کہ میں نے اپنے یتیم بچوں کے اوپر صبر کیا ہے، میرا خامد فوت ہو گیا، بچے چھوڑ گیا، اور میں نے بچوں کی تربیت کی وجہ سے شادی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوگی. ہم کہتے ہیں عورتوں کو نکالو اور پتہ نہیں کیا کیا کرو، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مسائل، پتہ نہیں کس گرداب کے اندر انسانوں کو چکر دے دے انسان کا دماغ بھی معوف ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی ہے یا درندگی ہے، کیا چیز ہے. لیکن جب انسان اسلام کو سمجھتا ہے تو اسلام بڑی خوبصورت اور واضح زندگی ہے، بالکل واضح ہے. اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی واضح، دوستوں کے ساتھ بھی واضح، اپنے بڑوں کے ساتھ بھی واضح، چھوٹوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بالکل آئینے کی طرح مسلمان کی زندگی واضح ہوتی ہے. لیکن دوسرا آدمی اندھیر نگری ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کمانا اور کھانا اور سونا اور خرچہ اور آمدنی، یہ سارے وسائل اور ذرائع اور صبح اور شام، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں. لیکن مسلمان تو الحمدللہ بہترین زندگی. اور آگے سنیں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ایک مسلمان کے اوپر کیسے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک مسلمان پر کس طرح برستی ہے. مسلمان ہے، موحد ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس نے بے وفائی نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے، دنیا کی دلدل کے اندر دھنسا نہیں ہوا. اس کو 24 گھنٹے ہر ایک چیز میں دنیا اور پیسہ نظر نہیں آتا، ہر چیز کو اس نے اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. دنیا ہے تو اس کی علیحدہ جگہ ہے، ماں ہے اس کی محبت کی علیحدہ جگہ ہے، بیوی ہے علیحدہ جگہ ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے علیحدہ جگہ ہے، اور اسلام اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو اس کی علیحدہ جگہ ہے. کوئی بھی مسلمان اگر ان ساری محبتوں کو پالتا رہے اور اللہ اور اس کے رسول اور اسلام اور دین کو چھوڑ دے، اس کی زندگی اندھیر نگری، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے. اور وہ انسان اور وہ مسلمان خوشی مل جائے تب بھی خوش نہیں، پریشانی ہو تب بھی خوش نہیں، کسی حالت کے اندر زندگی کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں بھی زندہ ہوں، کچھ کر رہا ہوں. کبھی خوش نہیں ہوتا، کچھ مل جائے تب، نہ ملے تب، دونوں صورتوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوتا بالرجل یوم القیامہ، ایک بندے کو لایا جائے گا، فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، اس کے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اس کے چھوٹے گناہ اس کو بتاؤ. کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سنیں آپ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس کے چھوٹے گناہ کیا ہیں، پیش کرو اس کے چھوٹے گناہ. وَيُخَبَّرُ عَنْهُ كِبَارُهَا، اور بڑے گناہ اس کے پوشیدہ کر دیے جائیں گے، چھپا لیے جائیں گے. کس سے؟ مسلمان آ رہا ہے، اس کو پتہ ہے نا، مجھے پتہ ہے کہ میں کون سے کیا کر کے آیا ہوں زندگی میں، اور کتنے گناہوں کی زندگی میں نے بسر کی ہے. اور ہر انسان کو پتہ ہوگا کہ میں چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظلم، زیادتی زندگی میں نے گزاری کیسے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، بڑے گناہوں کو کیا کرو، چھپا دو. یہ حساب ہو رہا ہے. فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، اس کو کہا جائے گا کہ فلاں دن تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. وہ ساری کی ساری جو ہے کتاب اور رجسٹر بھرا ہوا ہے، اور پتہ ہے کہ اس نے فلاں فلاں کام، فرشتے بتائیں کہ یہ کیا تو نے. فَهُوَ مُقِرٌ، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا. لا ينکر، انکار نہیں کرے گا. یعنی
جو گناہ اس کو بتائے جائیں گے کہ یہ گناہ تو نے کیا، یہ تو نے کیا، یہ وہ کہے گا ہاں میں نے کیا، اور وہ انکار نہیں کرے گا۔ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِهَا، اور بڑے گناہوں کو سوچ سوچ کے وہ پریشان ہو رہا ہوگا کہ چھوٹے گناہوں کے ساتھ تو میرا یہ حال ہو رہا ہے، ایک ایک گناہ بتایا جا رہا ہے، یہ گناہ یہ تو نے کیا، فلاں دن یہ گناہ کیا۔ اب بندہ مسلمان جو وہاں کھڑا ہوگا اور وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ تو حساب لے رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ایک ایک کر کے پوچھ رہا ہے، فلاں دن میں یہ فلاں بڑے گناہ جب آئیں گے میں بچتا تو نہیں، آج نہیں بچنے والا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فَيُقَالُ اُعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہر گناہ کے بدلے اس کی ایک نیکی لکھ دو۔ ہر گناہ کے بدلے، گناہ چھوٹے چھوٹے اس کو بتائے گئے، پوچھا گیا تو نے یہ کیا، مان رہا ہے۔ اب سوچ دل کے اندر پریشان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا تو باریک بینی سے حساب و کتاب لے رہا ہے، تو بڑے گناہ جب آئیں گے تو پھر تو میرا کوئی حساب کتاب میں بچنے والا نہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اعلان ہوگا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے کیا کرو، چھوٹے گناہ، آپ کو بندہ فوراً پلٹے گا، مسلمان فوراً پلٹے گا، اے اللہ میرے وہ بڑے گناہ وہ کدھر ہے، وہ تو لے آؤ، وہ میرے بڑے گناہ وہ کدھر ہے۔ یعنی انسان جب یہ دیکھے گا کہ گناہ سارے چھوٹے ہیں، وہ نیکی میں تبدیل ہو رہے ہیں، بڑے تو اگر رہ گئے تو پھر مصیبت آئے گی، لہذا بڑوں کو بھی لے آؤ تاکہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کیا آپ نے کہ ایک مسلمان سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے کبیرہ گناہ چھپا دو، صغیرہ سارے اس کے سامنے اقرار کر رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے، خوف بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور پھر دل کے اندر بھی سوچ، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ دل کے اندر کیا کر رہا ہے، دل کے اندر سوچ رہا ہے بڑے جب گناہ آ جائیں گے تو میں بچنے والا نہیں، کیونکہ چھوٹے گناہوں پہ اتنی سختی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان چھوٹے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دو، بندہ فوراً پلٹے گا، ابھی اب جلدی موقع ہے، اے اللہ میرے بڑے گناہ بھی تو وہ نظر نہیں آ رہے، مطلب اس کو یہ ہوگا کہ وہ بھی گناہ کیا ہو جائے، نیکیوں میں بدل جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب بندے مسلمان کے اندر توحید ہے، توبۃ النصوح ہے، اور نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی کیا کریں گے، نیکیوں میں بدل دیں گے۔ تو پھر ایک مسلمان زندگی سے کیسے مایوس ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انداز یہ ہو تو ایک مسلمان کیوں اسلام کو نہ اپنائے، سجدے کیوں نہ کرے، نیکیوں والے کام کیوں نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول سے وفا کیوں نہ کرے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے وفا نہ کرے تو کس سے، تو پھر کس سے، بندہ سوچے، اچھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نہیں تو پھر کس سے، ہیں جی، بڑے سے، علاقے والے سے، چھوٹے سے، بزرگ سے، فلاں سے، رشتہ دار سے، اپنے سے، پرائے سے، ملک سے، وطن سے، قوم سے، کس سے؟ وفا اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے بعد ساری وفائیں بعد میں۔ جب انسان اور مسلمان کی سوچ ایسی ہو تو انسان کو دکھوں اور تکلیفوں میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب انسان کو پتہ ہی نہ ہو زندگی کا تو پھر وہ وہی ہے کہ اس انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے خوش ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ایک دوسری حدیث سنیں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا ضاحک، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ میں تبسم دیکھتا، کیا دیکھتا، مسکراتا ہوا چہرہ، کیا، مسکراتا ہوا چہرہ۔ تو مسکراتے ہوئے جو چہرے ہیں انسان کو وہی پسند ہے، جو منہ لٹکا ہوا ہے نا بندہ اس کے پاس نہیں جاتا ہے،
انسان سمجھتا ہے کہ پہلے ہی پریشان ہے کہ میری بات کہاں سے سنے گا. دیکھیں کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو. ہے کوئی ایسا؟ ایک بندہ پریشان تھا، یعنی اس کے بزنس کاروبار سارا کا سارا ختم ہو گیا اور بڑا ہی، اور کبھی کس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ابھی دماغی ٹینشن ہے تو یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو ایک دوست اس کو فون کیا، اس نے کہا یار مجھے یہ مسئلہ، کیوں آپ کو پتا ہے جب بندہ پریشان ہو نا پھر پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ مسئلہ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہیں سے کوئی ریلیکس پن مجھے ملے، کوئی مطلب سکون ملے، کوئی ایسی کوئی گفتگو بات، کوئی رہنمائی، کوئی راستہ. تو فون کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس حل ہے. یہ بات سنی، آدھی تکلیف اس کی ختم. اب اس نے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی میں ڈال کے لے گیا اس کو کہاں؟ قبرستان میں. یہاں کہاں لے کر آیا تو اتنی پریشان ہو. اس نے کہا کہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں نا ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر تجھے پریشانی نہیں چاہیے نا ادھر جا. دنیا میں سب پریشان ہیں. دنیا میں کون سا آدمی انسان ہے جس کو پریشانی نہیں؟ مختلف قسم کی پریشانی ہے. اس وجہ سے انسان اس کو پسند کرتے ہیں جو اپنے مسائل کسی کو نہ بتائے، بلکہ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کا آپ مسئلہ اگر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، اس کو کوئی تجویز دیتے ہیں، کوئی راستہ دیتے ہیں، اگرچہ آپ کی تکلیف اس سے بڑی ہے، اگرچہ آپ کی تکلیف اس بندے سے بڑی ہے، لیکن آپ اس کو راستہ بتاتے ہیں، وہ کہے گا یہ بندہ بڑا خوشحال ہے، اس کے پاس ماشاءاللہ، اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن جو بندہ منہ لٹکا کر بیٹھا ہے 24 گھنٹے، بندہ اس کی طرف جائے گا. پہلا ریئیکشن ہی، رد عمل ہی یہی ہوگا کہ یہ خود پریشان ہے، مجھے کیا بتائے گا. لہذا زندگی کے اندر مسلمان کو اگر خوش رہنا ہے تو ہر مسئلے، ہر تکلیف کو وہ ہینڈل کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جس کو یقین ہے، اعتماد اور بھروسہ ہے، تو وہ تکلیفوں کو تکلیف سمجھتا، بری سمجھتا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، نظام اور جو اس کو بتایا گیا اسی پہ عمل کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث آپ سنیں، یہ بھی بڑی زبردست حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آپ اندازہ کر. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف آخر اہل النار خروجا رجل یخرج منها زحفا. آخری جو جہنمی، آخری کون؟ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، یہ کون ہوگا؟ آپ کو پتا ہے؟ مسلمان ہوگا. کون ہوگا؟ کافر تو نہیں جائے گا نا جنت میں کبھی بھی، اس کو نہیں نکالا جائے گا نا. تو مسلمان جہنم میں کیا کرے گا؟ ادھر کیا کرنے جائے گا؟ مسلمان ہے جنت میں جائے تو جہنم میں جائے گی، وہاں صفائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے. کہ ہم یہاں دنیا میں کہتے ہیں نا مسلمان ہیں، ہمیں تو جنت ملے گی، جہنم میں کیا کام ہمارا، ہم تو مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہے جو آخری جہنم، آخری جہنمی، وہاں سے ہو کر کیا کرے گا؟ پھر جنت میں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہوئی تو بندہ گیا جنت میں، نہیں تو پھر اپنا حساب پورا کر کے پھر اگر وہ بھی اس وقت جب توحید ہے اور رسالت پر وہ رسالت سے وفادار ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وفادار ہے، تب ہوگا. اگر زندگی کے اندر شرک ہے پھر بھی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم میں اس کو پھر ادھر، ایسا مسئلہ نہیں. تو جہنم سے نکل کر، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب جنت میں جائے گا نا، جتنے مسلمان جہنم سے نکال کر جنت میں جائیں گے ان کا نام پتہ کیا ہوگا؟ جہنمیون. یعنی ان کا تعارف یہ ہوگا کہ یہ وہی ہیں. جنت کے اندر ان کا تعارف کیا ہوگا؟ وہاں سے پاک صاف ہو کر آئے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بندہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بولتے ہیں. تو اس بندے کو کہا جائے گا، وہ آئے گا یخرج منہا زحفا، گھٹنے ٹیک کر وہاں سے جہنم سے نکلے گا، گھٹنوں کے بل چل کر آئے گا. انطلق فادخل الجنہ، اور اس کو کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. فیذهب لیدخل الجنہ، وہ جب جنت میں جائے گا تاکہ جنت کے اندر کیا کرے؟ داخل ہو جائے. فیجد الناس قد اخذوا المنازل،
وہ جب جنت میں جائے گا دیکھے گا ہر بندے نے تو اپنا اپنا ایک کوٹھی لی ہوئی ہے اور وہاں سارا قبضہ ہے، ہر بندہ تو اپنے محل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، جگہ تو ہے نہیں، تو میں کہاں جنت میں جاؤں؟ اچھا یہ بندہ یرجع فیقول یا رب قد اخذ الناس المنازل، اے اللہ ہر بندے نے اپنا اپنا گھر لیا ہوا ہے، ہر بندے کی تو ساری وہ ساری جنتیں اپنی اپنی انہوں نے پکڑی، جگہ ہی نہیں، میں کہاں جنت میں جاؤں؟ تو پھر وہ کہے اللہ تعالیٰ کو، بندہ کہے گا اللہ ایسا مسئلہ فنقار اتذکر الزمان الذی کنت فیہ، کیا تجھے پچھلا وقت یاد ہے کہاں تھا تم؟ کہاں تھا؟ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وہ وقت تجھے یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے یاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فیقال له تمنا، تو تمنا کر، خواہش کر، کیا چاہیے تجھے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آرزو تمنا تو کر، تجھے چاہیے کیا، وہ سارا کچھ ملے گا تو کچھ خواہش کر سکتا ہے۔ ایک بات میں کہتا ہوتا ہوں کہ بندہ دعا کرے نا اپنے ذہن کے مطابق نہ کرے۔ بندہ مانگتا ہے اے اللہ 10,000 دے، پھر سوچتا ہے آئیں گے کہاں سے؟ یہ میری سوچ ہے نا، 10,000 میں مانگ رہا ہوں تو میری تنخواہ میں دیکھتا ہوں تو 1,000 ریال ہے، تو اگر ایک سال میں جمع کروں تو پھر بھی جمع تو آئیں گے کہاں سے؟ تو لہذا اس دعا پہ یقین ہوتا ہی نہیں، بندہ مانگتا ہی نہیں، جاتا ہی نہیں۔ انسان کو، مسلمان کو اپنے ظرف کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو قادر ہے، 10,000 کہاں سے آئے گا مجھے تو نہیں پتا، 1,00,000 ریال مانگ لیں، اللہ تعالیٰ روکتا ہے بنا مانگوں سے؟ روکتا ہے؟ مانگو، جو کچھ مانگنا ہے مسلمان مانگے، لیکن ہم اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ اللہ اگر میں نے دعا ہماری جاتی نہیں ہے، اللہ مجھے 1,00,000 ریال دے نہیں جاتی، کیوں پتہ نہ کہاں سے ہے، لہذا اس راستے پہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ 1,00,000 میں نے مانگا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، تو میرا مسئلہ تو نہیں 1,00,000 کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ دے۔ تو دعا مانگے انسان، مسلمان، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر نظر کر کے، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، جو مجھے پتا ہے وہ بھی دے، جو میرے لیے بہتر ہے پتا نہیں ہے وہ بھی عطا فرما۔ اس طریقے سے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ بندہ بھی وہ کہتا ہے اللہ جنت میں تو جگہ نہیں، ہر بندے نے وہ کیا کہ اپنا اپنا ایک گھر اور سارا کچھ وہ لیا ہوا، تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جا تمنا کر، تجھے چاہیے کیا؟ اب بندہ کیا کہے گا؟ فیتمنا، وہ خواہش کرے گا، اس کو ساری چیزیں مل جائے گی۔ پھر فیقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، جو تمنا کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنیا کی جتنی بادشاہ ایک بادشاہ کے پاس ہوتی ہے، ایک بادشاہ کے پاس جتنا دنیا، یعنی آپ رقبہ لے لیں، مثلا آپ سعودیہ کا لے لیں، سعودیہ کا رقبہ لے لیں، اس کے سارے مال و دولت لے لیں، وسائل ذرائع سارے لے لیں، یہ ایک بادشاہ کی سلطنت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس طرح کی 10 سلطنتیں میں تجھے دیتا ہوں، خواہش کی، تمنا کی، مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد 10 گنا میں تجھے مزید عطا کرتا ہوں۔ بندہ کیا کہے گا؟ سنیں، بندہ کہتا ہے فیقول اتسخر بی وانت الملک، اے اللہ تو بادشاہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، ادھر جگہ نہیں جنت میں، وہاں تو محل ایک نظر نہیں آ رہا خالی، اے اللہ تو مجھے کہتا ہے کہ جو کچھ مانگا وہ بھی ملے گا اور 10 گنا دنیا کی بادشاہت کو وہ بھی ملے گا، اے اللہ تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کوئی کمی، خزانے میں کمی نہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موقعوں پہ اتنے ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواجز، یہ داڑھ، یہ نظر آنے لگے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندے پہ کیسے ہے؟ تو بندہ مایوس پھر کیوں ہو؟ بندہ کیوں مایوس ہو زندگی سے؟
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں سارے کے سارے گناہ کیا کر دیتا ہوں. کوئی مانگنے والا تو بنے، اس راستے پہ چلنے والا تو بنے، کوئی اعتماد اور بھروسہ اور یقین تو کرے. یہ بات یاد رکھیں کہ جو زندگی یقین والی جو زندگی ہے نا، اس میں جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، بے یقینی میں نہیں ہے. سب سے بدترین زندگی تشکیک والی بے یقینی والی زندگی ہے. بندہ جائے صبح کی نماز پڑھے، جاؤں نہ جاؤں، کروں نہ کروں، اچھا ایک دن پڑھی دوسرے دن نہ پڑھی، اچھا کوئی کرنے پہ نماز پڑھنے پہ خوشی نہیں، چھوڑنے پہ تکلیف نہیں. یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے. بندہ خوش دنیا کے اندر وہ رہ سکتا ہے جس کے دل کے اندر یقین کی شمع ہے. وہ بندہ مطمئن ہے اپنی تکلیف سے بھی اپنی خوشی سے بھی. نعمت ملی تب، نہیں ملی تب. اب ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز. فرماتے ہیں کہ فلما وضع رجلہ فی الرکاب، گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو انہوں نے گھوڑے کے اوپر چڑھنے کے لیے رکاب کے اندر اپنا پاؤں ڈالا اور بسم اللہ فلما استوى علی ظہرہ قال الحمدللہ، وہ ساری دعائیں پڑھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سبحان الذی سخر لنا، وہ آخر تک پڑھی. پھر الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ بھی پڑھا. سبحانک انی ظلمت نفسی یہ بھی پڑھا. پھر ثم ضحک، پھر مسکرا دیے. یہ دعائیں پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہاں، رکاب کے اندر پاؤں رکھا، پاؤں رکھ کے دعائیں پڑھی. دعائیں پڑھنے کے بعد اللہم انی ظلمت، اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، یہ کیا وہ کیا. اس کے بعد کیا کیا؟ مسکرا دیے. بندہ دعاؤں کے بعد تو ایسا نہیں نہ کرتا. اب جو ان کے ساتھ ساتھی تھا اس نے کہا فقلت له، میں نے کہا من ای شیء ضحکت یا امیر المومنین، کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ مسکرا رہے ہیں دعا کرنے کے بعد؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع کما صنع، آپ نے ایسے کیا جس طرح میں نے کیا. دیکھیں ہم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے کس میں؟ آپ نے نماز ایسے پڑھی، روزے ایسے رکھے، آپ مطلب کام ایسے کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ گھوڑے پہ سوار ہو رہے، دعائیں پڑھی، سارا کچھ کیا، پھر مسکرا دیے. پوچھا گیا کیوں ایسا کیا؟ میں نے آپ اللہ کے رسول کو ایسے دیکھا، دعائیں پڑھنے کے بعد مسکرا دیے تھے، میں اس لیے میں مسکرا دیا. ہم تو عمل کریں گے نا اس وقت کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، فرض ہے، حرام ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے. کو ہم تو وہ سارے ہو جب تک اینڈ تک نہیں جاتے. اچھا اب نقصان ہونے والا ہے لہذا آپ عمل کرو. ہاں بندے کو کہ یہ چھوٹا گناہ کیوں کر رہا؟ نہیں ایسا، یہ تو مکروہ ہے نا، حرام تھوڑی ہے، لہذا کرتے رہو. یہ محبت کے تقاضے نہیں، یہ وفا کے تقاضے نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا، دعائیں پڑھی اور کیا کیا؟ مسکرا دیا. اچھا کیوں مسکرائے تھے اللہ کے رسول؟ پھر یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے وجہ تھی. مسکرائے کیا تھی؟ وجہ تھی نا. اور میں یہاں کھڑا ہوں، اگر میں مسکرا دوں تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس وجہ سے مجھے کیا آ گئی؟ ہنسی آ گئی. اور دوسرا بندہ کہے کہ ادھر میں بھی ہنسنا، وہ نہیں ہنس سکتا کیونکہ جب تک کوئی بات نہ سنے، کوئی اندر سے کوئی بات، ایسے کیسے بندہ مسکرا سکتا ہے جب تک کوئی مسئلہ کوئی بات نہیں. لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں نا، ادھر مسکرائے تو مسکرا دیے. کس طرح مسکرانا ہے؟ ویسے حقیقی میں، جب تک کوئی بات سنی بھی نہیں، دیکھی بھی نہیں، پڑھی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن مسکرا دیے. یہ اتباع کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا. تو صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا. انہوں نے نہ بات سنی، نہ دیکھی، نہ پڑھی سنی، رونا شروع کر دیا. ایسے رونا آتا ہے؟ اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. صاحب نے کیا کیا؟ مسکرانا شروع کر دیا.
ایسے کیسے آ جائے؟ کوئی بندہ مریض بھی ہو، تکلیف بھی ہو، اس کی تکلیف محسوس ہمیں تو نہیں نہ ہوتی، پریشان بندہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی جس طرح اس کو، یہ صحابہ کی محبت کی انتہا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر فرماتے ہیں ثم ضحك فقلت من اي شيء ضحكت یا رسول اللہ، اسی طرح جس طرح تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے دعائیں پڑھ کے آپ نے تبسم کیوں فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان ربک لا يعجب من عبده، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس بندے کو، کس بندے کو؟ جو بندہ یہ کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی، بندہ کہتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کیا کرتا ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا ایک خالق ہے جو میرے گناہوں کو کیا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں؟ یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں سنا نا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم مسلمان اپنی زندگی میں، اپنے لیل و نہار میں، اپنے صبح شام میں اپنے گناہوں سے کیا کریں؟ استغفار کیا کریں کہ اے اللہ میں انسان ہوں، کوشش کرنے کے باوجود اور اپنی کمی کوتاہیاں سارا کچھ، اے اللہ اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو کیا کر، میری تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اس راستے پہ جس راستے پہ تیری رحمت بھی ہو اور تیری نعمتیں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔